آج افسوس کا مقام ہے 11ویں کے موقع پر کئی سارے بکرے کئی سارے جانور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، حالانکہ خود آپ نے لوگوں کو شرک سے بدعات سے محدثات سے خرافات سے روکا ہے۔ آپ نے تو کہا ولا تشرکو، اے لوگو اللہ کی عبادت میں شرک مت کرو، آپ نے کہا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح مت کرو، مگر لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر بدعات محدثات خرافات میں مبتلا ہیں، عبد القادر جیلانی کا نام لے کر وہ شرک جیسے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب ہم ان کو روکتے ہیں، عبد القادر جیلانی کے اقوال کا حوالہ دے کر ان کو بتاتے ہیں، مگر لوگ پھر بھی باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے 11ویں کی حقیقت۔ عراق اور خراسان کے درمیان ایک شہر ہے، شہر طبرستان، اور اسی طبرستان سے متصل ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے جیلان۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اسی جیلان نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 471 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ربیع الثانی 8 ربیع الثانی ہفتے کی شب 561 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا دور سنہرا دور تھا، ایک اچھا دور تھا، یعنی آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک کا دور علوم و فنون کا دور تھا، اور یہی وہ دور تھا، یہ زمانہ تھا جس میں امام ابن جوزی، امام مندری، امام ابن صلاح، امام ابن قدامہ جیسی ذی علم شخصیات باحیات تھیں، زندہ تھیں۔ اس عنوان کا انتخاب کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، امت مسلمہ کے اندر بہت سارے بدعات، محدثات، خرافات پائے جاتے ہیں، اور ہماری امت مسلمہ کا اکثر طبقہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر مختلف طور کے رسوم و رواج، بدعات، محدثات، خرافات وغیرہ کو انجام دیتا ہے، جبکہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کے ہدایات ساری دنیا والوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ نے لوگوں کو شرک سے روکا، آپ نے لوگوں کو توحید کو لازم پکڑنے کا پیغام دیا، آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ طریقہ سکھلایا، آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا پیغام دیا۔ آپ کی تعلیمات میں سے ہے، آپ نے فرمایا
لا عمل بلا اخلاص و اصابت السنہ، کوئی بھی عمل توحید کے بغیر، اخلاص کے بغیر اور اتباع سنت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی یہ نصیحت بڑی بہترین نصیحت ہے، اس لیے کہ قبولیت اعمال کے لیے یعنی عمل کے قبول ہونے کے لیے ان تینوں شرطوں کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ یعنی انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، تو اس عمل میں سب سے پہلے توحید کو دیکھا جائے گا۔ انسان کے اندر اگر توحید ہے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہیں کرنے والا ہے، تو اس کی عبادت قابل قبول ہے۔ اگر اس کے عمل میں، عبادت میں توحید نہیں ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اخلاص کو دیکھا جائے گا۔ انسان عمل کر رہا ہے، اس عمل میں اگر اخلاص مفقود ہو، اخلاص اس عمل میں نہ پایا جاتا ہو، تو یہ عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی طرح انسان جو عمل کر رہا ہے وہ عمل سنت کے مطابق ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر وہ عمل سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل بدعت ہے، اور اللہ کے پاس ایسا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو، ہمارا قول نہ ہو، ہمارا فعل نہ ہو، وہ عمل مردود ہے۔ گویا کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے، انسان کے عمل میں اخلاص ہو، توحید ہو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہو۔ اگر انسان کے عمل میں ان تینوں شرائط میں سے کوئی ایک بھی شرط مفقود ہو جائے، کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے، تو انسان کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی تعلیمات میں سے ہیں، آپ نے فرمایا اخلصوا ولا تشرکوا وحدوا الحق وعن بابہ لا تبرحوا، آپ نے فرمایا اے لوگو اخلاص کو پکڑو، توحید کو لازم پکڑو، شرک مت کرو، ایک اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھ کر اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے در کو مت چھوڑو، اللہ تعالیٰ کے در کو مت چھوڑو۔ اسألوہ ولا تسألوا غیرہ، اللہ ہی سے مانگو، دوسروں سے مت مانگو۔ استعینوا بہ ولا تستعینوا بغیرہ، اللہ ہی سے مدد طلب کرو، دوسروں سے مدد طلب مت کرو۔ وتوکلوا علی اللہ، اور اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کرو۔ ولا تتوکلوا علی غیرہ، غیر اللہ پر، اللہ کے سوا کسی اور پر نہ توکل کرو نہ بھروسہ کرو۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعلیمات ہیں، آپ لوگوں کو قبر والوں کے پاس جانے سے روک رہے ہیں، آپ لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں اے لوگو اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ آج دیکھا جاتا ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ماننے والے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قول کی کھلی طور پر خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آپ نے تو کہا صلوہ ولا تسألوا غیرہ، اے لوگو اللہ سے سوال کرو، غیر اللہ سے سوال نہ کرو، مگر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ علی المدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ آپ نے کہا استعینوا بہ ولا تستعینوا بغیرہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، غیر اللہ سے مدد طلب مت کرو۔ آج دیکھا جاتا ہے لوگوں کا نعرہ ہے یا علی المدد، یا رسول اللہ المدد، حالانکہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ماننے والے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے قول کی ہی، آپ کے اقوال کی ہی، آپ کے احکام کی ہی کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی تعلیمات ہیں، آپ نے کہا هو الخالق الرزاق وكونه خالقا ورزاقا ومحييا ومميتا موصوف بها
آج لوگ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر غیر اللہ کے جانور ذبح کرتے ہیں اور آپ کے حوالے سے مختلف بدعات، محدثات، خرافات کو انجام دیتے ہیں، جبکہ اگر آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے آپ رحمہ اللہ موحد تھے، وہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے اور لوگوں کو اسی کا پیغام دینے والے تھے۔ آپ نے ایک مقام پر کہا اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا، اولاد عطا کرنے والا، بندوں کو نوازنے والا، غریبوں کو نوازنے والا، مشکلوں سے نکالنے والا، پریشانیوں سے نکالنے والا، لوگوں کی پگڑی بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی موت و حیات کا مالک ہے۔ اسی طرح آپ کے تعلیمات میں سے ہیں، آپ نے لوگوں کو دعا کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھلاتے ہوئے کہا والادب فی الدعاء، دعا میں ادب یہ ہے ان یمد یدیہ، انسان سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، توصیف بیان کرے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اپنی حاجت کا مطالبہ رب العالمین سے کرے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، سوالوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ اسی طرح آپ کی تعلیمات میں سے ہے اتبعوا ولا تبتدعوا، خالفوا، اتبعوا ولا تبتدعوا، وافقوا ولا تخالفوا، اطیعوا ولا تعصوا، اخلصوا ولا تشرکوا۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لوگوں سے کہا اے لوگو اتباع کرو اور شرک کا اظہار مت کرو، وافقوا ولا تخالفوا، سنت کی موافقت کرو، سنت کی مخالفت نہ کرو، اطیعوا ولا تعصوا، اطاعت کرو نافرمانی نہ کرو، اخلصوا ولا تشرکوا، توحید کو اپناؤ اور شرک سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے اتنے بہترین تعلیمات ہیں، آپ کے یہ ہدایات ہیں، یہ رہنمایانہ اصول ہیں۔ اتنے بہترین تعلیمات کے باوجود آج دیکھا جاتا ہے لوگ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث پاک یا غوث اعظم دستگیر کے القاب سے نہ صرف نوازتے ہیں بلکہ آپ سے مدد کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں، آپ سے پگڑی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہم نمازوں میں ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایک مقام پر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں اور دوسری طرف عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے قول کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے المدد یا غوث اعظم یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، حالانکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے لوگو مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اے لوگو مدد طلب کرنا ہو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے، اور خود عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا قول ہے استعینوا بہ ولا تستعینوا بغیرہ، اے لوگو مدد طلب کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ ان تعلیمات کے باوجود اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی بجائے یا علی مدد، المدد یا غوث اعظم یا رسول اللہ جیسے نعرے لگاتا ہے تو یاد رکھیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین اور خود عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے قول کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ محترم حضرات، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں۔ پہلی بات تو مسلمانوں کے درمیان بہت سارے بدعات، محدثات، خرافات پہلے سے ہی موجود ہیں۔ مسلمانوں کے پاس مہینوں کی مناسبت سے بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ شعبان کی بدعت الگ، رجب کی بدعت الگ، سفر کی بدعتیں الگ،
عید میلاد کی بدعتیں الگ، اور یہ جو مہینہ ہے ربیع الثانی کا مہینہ، یہ مہینہ بھی بدعتوں سے پاک نہیں ہے، بدعتوں سے خالی نہیں ہے۔ لوگ ربیع الثانی کے موقع پر 11 تاریخ کو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کے بہت سارے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہی جاتی ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مہینے کی ہر چاند کی 11 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرس کیا کرتے تھے۔ یہ بات قابل قبول نہیں ہے، یہ بات انتہائی باطل ہے، اور یہ بات کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو وفات پائے، اسی لیے ان کے نام سے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، جانور وغیرہ ذبح کر کے ان کو ثواب پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ بات بھی باطل ہے، اس لیے کہ 11ویں کے موقع پر، ربیع الثانی کے موقع پر 11ویں منانا یہ بدعت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کو مکمل کرنے کے بعد دین میں اب نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچنا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے، انتہائی لازمی ہے، تاکہ وہ جنت کو حاصل کرے۔ آج دیکھا جاتا ہے 11ویں کے موقع پر لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے، مختلف قسم کے بدعات کو انجام دیا جاتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا ہے، مگر دین کے نام پر امت مسلمہ کا اکثر طبقہ، علماء سو کا ایک اکثر طبقہ دین کے نام پر، اولیاء کے نام پر، صلحاء کے نام پر بدعات، محدثات، خرافات کو انجام دیتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے سچ کہا تھا، اسلام کے مکمل ہونے کے بعد، اسلام کے مکمل ہونے کے بعد جو شخص دین میں بدعات، محدثات، خرافات کو انجام دیتا ہے، یاد رکھیں اس کا یہ دعویٰ ہے، نعوذ باللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پہنچانے میں خیانت کی ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کو لایا اور اللہ رب العالمین اس دین سے راضی بھی ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، میں دین کو مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اسلام سے بطور دین راضی بھی ہو گیا۔ جس دین سے اللہ راضی ہو جائے، جس اسلام سے راضی ہو جائے، جس اسلام کو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ پر اپنی نعمت کو پوری کر دے، جس اسلام کو مکمل کیا گیا ہے، جس اسلام کو، جس شریعت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا ہے، اب اس کے بعد میں آنے والے دین کے نام پر، صلحاء کے نام پر، اولیاء کے نام پر کیسے بدعت کو انجام دے سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا دین کے نام پر، اسلام کے مکمل ہونے کے بعد اب اگر کوئی بات بیچ میں لائی جائے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حصہ نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ 11ویں کے موقع پر بہت ساری شرعی مخالفتیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ چند ایک مخالفتیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے 11ویں کے موقع پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ 11ویں کے موقع پر لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اے لوگو، تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ جانور ذبح کرنا اللہ کے نام پر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے،
اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، مگر امت مسلمہ میں ایسی تباہی، ایسی بربادی آ چکی ہے، یہ جانور اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی بجائے لوگ شرک بدعات کے اس قدر دلدل میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کی بجائے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ ذرا بتاؤ، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جو ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت ہے جو ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے؟ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محمد آپ لوگوں سے کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہ بتایا گیا ہے چاہے قربانی ہو، چاہے نماز ہو، چاہے انسان کا جینا ہو، مرنا ہو، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ آج افسوس کا مقام ہے 11ویں کے موقع پر کئی سارے بکرے، کئی سارے جانور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، حالانکہ خود آپ نے لوگوں کو شرک سے، بدعات سے، محدثات سے، خرافات سے روکا ہے۔ آپ نے تو کہا وَلَا تُشْرِكُوا، اے لوگو اللہ کی عبادت میں شرک مت کرو، آپ نے کہا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح مت کرو، مگر لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، وہ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر بدعات، محدثات، خرافات میں مبتلا ہیں، عبد القادر جیلانی کا نام لے کر وہ شرک جیسے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب ہم ان کو روکتے ہیں، عبد القادر جیلانی کے اقوال کا حوالہ دے کر ان کو بتاتے ہیں، مگر لوگ پھر بھی باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو 11ویں کے موقع پر جو سب سے بڑی شرعی مخالفت ہوتی ہے وہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا ہے، جبکہ جانور اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جانور ذبح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے، جیسا کہ آپ نے دلائل سماعت فرمائے ہیں۔ اسی طرح دوسری شرعی مخالفت 11ویں کے موقع پر یہ ہوتی ہے، عرف عام میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ایک جھنڈا ہے، حالانکہ ان کا جھنڈا نہیں ہے، مگر لوگ اس جھنڈے کو ان کے نام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ 11ویں کے موقع پر لوگ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے جھنڈے کو دیکھ کر عاجزی، انکساری کے ساتھ جھک جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسا جھکنا یہ بھی ایک سجدے کی شکل ہے، اور سجدہ اللہ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ سجدہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور سجدے کو اللہ کے لیے ہی بجا لانا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اگر غیر اللہ کا سجدہ کیا جائے، اگر غیر اللہ کے سامنے جھکا جائے تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ امت مسلمہ میں سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کے پاس جھکتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو سجدہ تعظیمی، اور دلیل دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، ان کے باپ اور ان کے ماں نے سجدہ کیا تھا۔ یاد رکھیں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، مگر شریعت اسلامیہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیتے ہوئے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو تم لوگ سورج کو، چاند کو سجدہ نہ کرو، واسجدوا للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سجدے کی بات کی تو کہا اے لوگو اللہ کو سجدہ کرو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو۔ مگر آج دیکھا جاتا ہے ہماری امت کب ماننے والی، قرآن کی باتوں کو کب اپنے پلے بندھنے والی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیمات پر کب عمل کرنے والی ہماری قوم کو قرآن سے حدیث سے اگر روکا جائے کہ غیر اللہ کا سجدہ کرنا حرام ہے، یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز اور ضروری ہے، مگر لوگ اللہ کا سجدہ تو کر لیتے ہیں، ساتھ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اولیاء کو خوش کرنے کے نام پر غیر اللہ کا بھی سجدہ کرتے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ تو دوسری شرعی مخالفت یہ ہوتی ہے۔ اسی طرح 11ویں کے موقع پر غلو کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ 11ویں کے موقع پر لوگ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے حد درجہ غلو کا اہتمام کرتے ہیں۔ 11ویں کے موقع پر صلاۃ غوثیہ، ایک عجیب قسم کی نماز ایجاد کر رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے ذرا بتائیں صلاۃ غوثیہ کا حکم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ افسوس کا مقام ہے امت مسلمہ پر، جن نمازوں کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، جن نمازوں کا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان نمازوں کو پڑھنے کی بجائے، ان نمازوں کا اہتمام کرنے کی بجائے نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں لوگ کہاں جاتے ہیں؟ صلاۃ غوثیہ کے نام پر کئی ساری رکعتیں ادا کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کو ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ صلاۃ غوثیہ کا 11ویں کے موقع پر اہتمام کیا جاتا ہے، درود غوثیہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ عید غوثیہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ سارے امور حقیقت میں باطل ہیں، بدعت ہیں۔ ان امور کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، شریعت سے، اسلام سے، دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو محمد رسول اللہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین کے بعد لوگوں نے اس قسم کے بدعات کو، محدثات کو، خرافات کو فروغ دیا ہے، انجام دیا ہے، تاکہ اپنے پیٹ کی بھوجن ہو سکے، اپنا پیٹ وغیرہ پال سکے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذات میں غلو کرنے سے روکا ہے، اپنی ذات میں غلو کرنے سے روکا ہے، اور ہماری امت محمد الرسول اللہ کی شان میں بھی غلو کا مظاہرہ کرتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر بھی غلو کا مظاہرہ کرتی ہے، اولیاء کے نام پر بھی غلو کا مظاہرہ کرتی ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ اے لوگو یاد رکھو میری ذات میں غلو سے کام نہ لینا، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو کا مظاہرہ کیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں ایک بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ اس حدیث مبارکہ پر غور کیجئے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی شان میں غلو کرنے سے روکا ہے۔ آج ہماری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا گستاخی نہیں کی؟ حقیقت میں ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی خلاف ورزی کی ہے، ہم نے آپ کی تعلیمات کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ ہمارے بعض احباب کا یہ عقیدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے نہیں بلکہ نور ہیں، یہ ہمارے احباب کا عقیدہ ہے۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو نور تسلیم کرتے ہیں، جبکہ قرآن کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسانیت میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے اخلاق کردار سب سے اعلیٰ ہیں، مگر اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کی شان میں غلو کرنے سے روکا ہے۔ شعر پیش کیا جاتا ہے وہی عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، نعوذ باللہ، وہی عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یعنی یہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عبدیت سے اٹھا کر مقام الہ تک لے جانے کا حکم کس نے دیا؟ تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو ہے، اور ہو بہو
عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سو سالوں کے بعد پیدا ہوئے، اس امت نے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بھی نہیں بخشا، بلکہ آپ کے نام پر ایک طرف بدعات محدثات خرافات کو انجام دیا گیا تو وہیں دوسری طرف آپ کی شان میں بھی غلو کا مظاہرہ کیا گیا، اور یہ غلو ہی ہے کہ 11ویں کے موقع پر صلاۃ غوثیہ، درود غوثیہ، عید غوثیہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بدعت ہے، اور اس بدعت سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، رکنا ضروری ہے، وگرنہ اس بدعتوں ان امور میں ان بدعتوں کو اپنانے کی وجہ سے انسان تباہ و برباد بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو یا ایھا الناس ایاکم والغلو، اے لوگو تم غلو سے بچو، فإنہ اہلک من کان قبلکم، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک کیے گئے۔ یہود و نصارہ کو کس لیے ہلاک کیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے دین میں غلو کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسی طرح چوتھی شرعی جو مخالفت ہوتی ہے وہ ہے اجتماعی شکل میں کھڑے ہو کر درود کا اہتمام کرنا۔ 11ویں کے موقع پر بعض لوگ درود کا اہتمام کرتے ہیں اجتماعی شکل میں، بعض لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ درود غوثیہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ درود غوثیہ کا تو کوئی اس کی اصل ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل باطل ہے۔ درود غوثیہ جیسی کوئی درود، کوئی سلام محمد رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور جہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کرنا ہے، یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے گا۔ کون سا درود پڑھا جائے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سب سے بہترین درود ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جائے گا، مگر سوال ہے کیسے پڑھا جائے گا؟ کیا اجتماعی شکل میں باادب ہو کر ایک آواز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے گا؟ یاد رکھیں کسی بھی موقع پر، کسی بھی مناسبت کے موقع پر صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین عظام سے، سلف صالحین سے اجتماعی شکل میں کھڑے ہو کر درود کا اہتمام کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اس لیے کہ یہ بھی بدعت ہے اجتماعی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح 11ویں میں جو شرعی مخالفت ہوتی ہے، ایک ہے مجوسیوں کی مشابہت۔ 11ویں کے موقع پر لوگ زائد روشنی کا اہتمام کرتے ہیں، چراغوں اور قمقموں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 11ویں کے موقع پر محلوں کو، بازاروں کو، مسجد کو، اپنے گھروں کو قمقموں سے، چراغوں سے، روشنی سے سجایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور نہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی اور امت محمدیہ کی علامت ہے، بلکہ یہ آگ کے پجاری مجوسیوں کی نشانی ہے، مجوسیوں کی منصوبہ بندی ہے کہ مسلمان غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے رکوع اور سجود آگ کے لیے ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ کسی بھی دینی مجلس میں آج دیکھا جاتا ہے قمقموں کا، چراغوں کا، روشنیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی دینی مناسبت سے یا کسی اور دیگر مناسبت کے موقع پر قمقموں کو، چراغوں کا وغیرہ کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے وہ انہی میں سے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 11ویں کی شرعی مخالفتوں میں سے ایک مخالفت یہ ہے جاہلانہ حرکت۔ 11ویں کے موقع پر دیکھا جاتا ہے بچے اور نوجوان راستے پر چلنے والوں کو جبراً روک کر ان سے پیسے وصولتے ہیں، اور اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑا جاتا جب تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر یا ان کے نذرانے پر کچھ نہ کچھ پیسے نہ دیے جائیں، اور پھر اسی مناسبت سے کھانا وغیرہ پکا کر لوگوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کر کھلایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک جاہلانہ حرکت ہے، اس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اسی طرح فرائض سے غفلت،
11ویں کے موقع پر فرائض سے غفلت برتی جاتی ہے، راتوں میں جلسوں کا اور پکوانوں کا اہتمام ہوتا ہے، سارے نوجوان اور سارے لوگ راتوں میں جگتے ہیں اور نماز فجر سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر 5 نمازیں مقررہ اوقات میں فرض کر رکھی ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے، عید میلاد آیا تو راستوں کو چمکانے کے لیے نکل پڑے، یا پھر 11ویں آئی تو قمقموں کو سجانے کے لیے، جلسوں کرنے کے لیے اور پکوان وغیرہ پکانے کے لیے پوری رات ان کی چلے جاتی ہے، اور جیسے ہی فجر ہوتی ہے، فجر کے موقع پر مسجد آ کر نماز پڑھنے کی بجائے یہ نوجوان، یہ ہماری امت گھروں کی طرف رواں دواں ہو کر سو جاتی ہے، آرام فرماتی ہے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، 11ویں باعث ثواب ہے یا موجب عذاب ہے؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں 11ویں بدعت ہے، انسان اگر اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے تو ایسا انسان گنہگار ہے، اس لیے کہ 11ویں منانے کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ ہمارا ہر عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا ہے تو ہم کریں گے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے تو ہم اس حکم کو بجا لائیں گے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا حکم نہیں دیا تو ہم بھی اس عمل کو، اس چیز کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ 11ویں بدعت ہے، اور جو انسان بدعت کا ارتکاب کرتا ہے ایسا انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ اس کو ہلکے میں مت لیجئے گا۔ ہو سکتا ہے بہت سارے احباب ایسے ہوں یہاں پر جو 11ویں مناتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں۔ میں جو بات بتا رہا ہوں یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آج لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کوئی بدعت کے مقابلے میں اگر سنت حدیث بیان کی جاتی ہے تو لوگ غضبناک ہو جاتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے تو لگاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، مگر جب بات محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کی آتی ہے تو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مخالفت کرتے ہیں اور اسی حدیث سے بغض کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں ایجاد کرنے والی بات بدعت ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ پھر آپ نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی۔ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ وہ بات جو دین میں نہیں نکالی جائے، یعنی جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین میں، اسلام نے نہ بتائی ہو، اس بات کو نکالا جائے، یہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ بدعت کا اگر انسان ارتکاب کرتا ہے تو ایسا انسان جہنم میں جا سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ہمارے علماء سلف کہتے ہیں ایک بدعتی اور ایک گنہگار، دونوں میں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ایک گنہگار کو دیتا ہے، جبکہ بدعت کرنے والے کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرنے والے کو یہ معلوم ہے میں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں، اس کو علم ہے اس گناہ کا، اس کی مذمت کا، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ جبکہ ایک بدعتی بدعت کو انجام دیتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو وہ اس گناہ کے کام کو ثواب کا کام سمجھ کے کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس بدعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نیکی عطا کرے گا۔ اب بھلا بتاؤ، جو گناہ کے کام کو، بدعت کو نیکی سمجھ کر کرے تو اس کو توبہ کی توفیق نصیب کیسے ہوگی؟ اسی لیے بدعت سے، بدعتوں سے بچنا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی باتوں کو ذہن نشر کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔